الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فرد سعد ردا خفيا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام إلى آخر الحديث۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے یہ کہ پہلے سلام کیا جائے۔ اس زمانے میں یہ بیل وغیرہ گھنٹی تو ہوتی نہیں تھی، تو اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے زور سے سلام کرو۔ اب گھر والا جو ہے اگر سلام کا جواب دے دے اور باہر آ جائے تو آپ اپنا مدعا بیان کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ آپ گھر پر تشریف لے گئے، دروازہ، اس زمانے میں دروازے بھی نہیں ہوتے موٹے موٹے پردے جو ہے وہ دروازے پر پڑے ہوتے تھے، اور کھڑا ہونے والا اگر سلام باہر سے کرتا تو اندر آواز بآسانی جا سکتی تھی۔ تو آپ نے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں موجود تھا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے جواب آہستہ سے دیا۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اتنی زور سے سلام کا جواب دینا کہ جس کے ذریعے سلام کرنے والا اس جواب کو سن سکے، یہ مستحب ہے۔ تو اگر کوئی شخص آہستہ سے سلام کا جواب دیتا ہے تو گو واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی تارک مستحب ہوگا، مستحب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلام کا جواب، کوئی سلام کرے تو یا تو سر ہلا دیتے یا دور سے ہاتھ پہ اشارہ کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں بولتے سلام کا جواب ادا نہیں ہوا۔ یہ ہاتھ پہ اشارہ سلام کے جواب کا قائم مقام نہیں ہے۔ تو منہ سے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور اتنی زور سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا آپ کے اس جواب کو سن سکے۔ یہ ہے سلام کے جواب کے آداب میں سے اور مستحب طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر میں موجود تھا، حضور نے جب سلام کیا دروازے پر کھڑے ہو کر تو میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے جب کوئی جواب نہیں پایا تو آپ واپس پلٹ گئے۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جواب نہ ملے تو پلٹ جاؤ، برا مت مانو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آواز سن لی ہو، گھر والا جن کو آپ سے ملنا، جس سے ملاقات مقصود ہے، کوئی عذر ایسا ہو کہ وہ باہر نہ آ سکتا ہو، تو اس میں برا منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دفعہ آہستہ سے جواب دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو نہ سنا، لہذا واپس لوٹ آئے۔ تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کے لوٹنے کا احساس ہوا تو وہ آپ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یعنی اندازہ ہو گیا نا کہ ذرا سا وقفہ آ گیا درمیان میں، تو اندازہ یہ ہوا کہ حضور واپس پلٹ گئے غالباً۔ تو جب دیکھا واقعی آپ موجود نہیں تھے تو حضرت قیس بن سعد جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو پکڑ لیا
اور عرض کہ حضرت میں تو آپ کا سلام سن رہا تھا اور آپ کو جواب بھی دے رہا تھا، مگر آہستہ سے میں جواب دے رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ حرکت کیوں کی، یہ کام کیوں کیا؟ ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں دروازے پہ اور پتہ نہیں گرم موسم ہوگا اور عرب کی گرمی تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے کہا ایسے کیوں کیا؟ عجیب باتیں ہیں واقعی۔ محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن محبت کے ساتھ جو ہے وہ آداب محبت بھی سیکھنا ضروری ہے، صرف محبت نہیں۔ تو انہوں نے اس کے حضرت میرا آہستہ سے جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بار بار میرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں سلامتی کی دعا دے رہا ہے نا سلام کرنے والا سامنے والے کو، تو میرا مقصد یہ کہ جتنی مرتبہ آپ سلامتی کی دعا میرے لیے کرتے رہیں گے اس میں میرے لیے بہتری ہے، اور وہ دعا بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی جس کے 100% قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سلامتی کی دعا لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ سلامتی کی دعا لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ چنانچہ سمجھایا بجھا کر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس گھر پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہماری طرح کا کوئی آدمی ہوتا تو صحیح طریقے سے سناتا، پہچانتے نہیں میں کون ہوں، میں تو ہر آدمی کے گھر پہ بھی نہیں جاتا، تمہیں تمیز نہیں ہے، گوار ہو تم۔ لیکن کوئی ایسی ناراضگی کی بات آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، بس مسئلہ سمجھا دی کہ بھئی اس طرح مناسب نہیں ہے، اور بلا شبہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ محبت میں ڈوب کر کر رہے ہو، لیکن دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ خیر، پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ حضور کے لیے پانی کا بندوبست کرو، اور انہوں نے ٹھنڈا پانی کا انتظام کیا جس سے آپ نے غسل کیا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا کپڑا دیا جو کہ زعفرانی کلر کا کپڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا اپنے جسم میں مبارک سے لپیٹ لیا، اور عام طور پر مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے لیے یہ زعفرانی کپڑے کے استعمال کی شرعی اجازت نہیں۔ تو حضرات محدثین نے اس روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ اس ممانعت سے پہلے کا ہے، اس وقت کہ ممانعت آئی نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جب واقعہ ممانعت سے پہلے کا تو اس میں کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ زعفرانی رنگ کی چادر کو آپ نے اوڑھا، اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور آپ فرما رہے تھے اللہم اجعل صلاتک و رحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ سعد بن عبادہ کے گھر والوں پر اپنی مہربانی اور رحمت نازل فرما۔ خدمت کی، خوش ہو گئے حضور، دل سے دعائیں دے دی کہ اللہ ان کے پورے گھرانے پر سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد نے اپنا گدھا سواری کے لیے حضور کو پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ پیدل آئے تھے تو گدھا پیش کیا، اس پر پلان کسا، اور اپنے بیٹے کو حکم دیا قیس کو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کو گھر چھوڑ کر آئے۔ آج کل تو گدھے کی سواری کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جس کے پاس پراڈو ہو، فورچونر ہو، تو یہ اس زمانے کا گدھا اور آج کی یہ پراڈو، یہ سمجھ لیں آپ۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ سواریاں تھی، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، یہ سواریاں ہوتی تھی۔ تو ان بیچاروں کے پاس جو سواری تھی انہوں نے محبت میں حضور کے سامنے پیش کر دی کہ حضرت اس پر سوار ہو کر آپ جائیں، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ حضور کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو کر چل رہے تھے تو آپ نے قیس کو کہا کہ تم بھی گدھے پر سوار ہو جاؤ، اور اگر کسی وقت کوئی سواری میسر نہ آتی تو آپ پیدل بھی سفر کرتے، یہ آپ کا عام معمول تھا۔ حضرت قیس نے معذرت چاہی کہ حضرت آپ کے ساتھ پیدل ہی میں چلوں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ
اما ان ترکب و اما ان تنصرف، نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو سوار ہو جاؤ یا بس اب یہیں سے تم گھر چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جھرمٹ میں پیر صاحب چل رہے تو ان کے پیچھے مریدین کا ایک کیا ہوتا ہے، ایک پورا ایک دستہ، چاقو چوبند ایک دستہ مرید صاحب کا چل رہا ہوتا ہے، پیر صاحب مریدین کے اس کے بغیر چلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضور کا یہ مزاج نہیں تھا۔ اور آپ تھے کون؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الکونین، لیکن یہ اس طرح کے ہٹو بچو کا انداز جو ہے وہ حضور کا نہیں تھا، اس سے سخت آپ کو نفرت تھی۔ ایک آدمی تھا ساتھ چل رہا تھا، آپ نے کہا نہیں بیٹھنا ہے سواری پر بیٹھ جاؤ، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سواری پر سوار ہوں اور تم میرے ساتھ پیدل چل رہے ہو، اس طرح کی پروٹوکول دینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں ادب سکھایا، ہم لوگوں کو ادب سکھلایا۔ سواری بس بات ختم ہو گئی تو خلاصہ یہاں یہ جو روایت ذکر کی، اس روایت کا حاصل آپ سمجھ گئے۔ روایت کا حاصل یہی ہے کہ جب آدمی کسی کے گھر جائے تو داخل ہونے سے پہلے سلام کرے یا بیل بجائے، اور بیل پر اگر جواب مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بیل بجائے پتھر نہ مارے دروازے پر۔ آپ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ پتھر نہیں مارے، مناسب انداز سے بیل بجا دے، اگر جواب آ جاتا ہے تو فبیا، اور اگر جواب نہیں آتا وَإِلَّا فَانْصَرَفَ، واپس چلے جاؤ۔ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر گئے اور اس نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے لیے ماحضر کا انتظام کیا، تو اب آپ کے ذمہ شرعاً لازم اور ضروری ہے کہ اب آپ گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا کرنا آپ کے ذمہ اب حق ہو گیا۔ یہ نہیں کہ کھایا پیا اور ڈکار بھی نہیں لی، یہ جا اور وہ جا پتلی گلی سے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ دعا دو اس کو، اس بیچارے نے کتنی محنت کی ہے، آپ کے لیے اکرام کیا۔ بہرحال یہ ساری معاشرت سے متعلق احکام ہیں جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔